طاقت کے اعتبار سے، دنیاوی طاقت کے اعتبار سے. پھر فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو دیکھ لیں. لیکن جب ایک نبی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے وعد و وعیدوں پہ یقین ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری 100% پوری کرتا ہے، تو پھر نبی بھی اور نبی کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے بادشاہت پہ غالب ہو جاتے ہیں. اللہ نے ویسے واقعہ ذکر نہیں کیا اس میں، قرآن میں کوئی ڈائجسٹ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں کی کتاب نہیں. اللہ نے جو واقعات، اور وہ بھی سارا کا سارا واقعہ کسی کا بھی پورا نہیں ذکر کیا، جس سے جتنا سبق متعلق تھا، عبرت جو ہے وہ متعلق تھی، وابستہ تھی، اتنا ہی حصہ ذکر کیا اللہ نے. اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جب گناہ سے بچے گا، میری بغاوت سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا اور مکمل فرمان بردار ہوگا، دین پہ پورا چلے گا، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. جب اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، اور میری طرف سے پوری کی پوری اس کی نصرت اور مدد ہوگی. اگر انسان گناہ کر لے، باغی بن جائے، پھر اللہ کی طرف سے جو سزا آتی ہے، اللہ کی طرف سے، نہ اس کو سائنس روک سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی، اور نہ کوئی بڑے سے بڑا لشکر اس کو روک سکتا ہے. جو سزا رب کی طرف سے آئے، فرعون کو کوئی بچا سکا، نمرود کو کوئی بچا سکا. ایسے ہی مکہ کے سردار ابو جہل بھی کہتا تھا کہ وادی بطحا میں مجھ سے کوئی افضل اور بہتر نہیں ہے. اس کی اپنی فوج ہی تھی، اپنا سکہ تھا ابو جہل کا، اپنا سکہ چلتا تھا اس کا، اور وہ کہتا مجھ سے کوئی بہتر نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب سزائی دو چھوٹے لڑکوں کے ذریعے، جو دو چھوٹے لڑکے، تو ان دو چھوٹے لڑکوں کے ذریعے مردار ہوا. وہ اس کو اس کی سرداری اور اس کا لشکر اور فوج نہ بچا سکی. اے اللہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کی بغاوت سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے، تو بس خود اللہ کی پناہ میں آ گئے. اللہ کی پناہ میں آ گئے، پھر ہر قسم کی مصیبت سے پناہ میں آ گئے. پھر اللہ روزی کی پریشانی، کام کی پریشانی، پڑوسی کی پریشانی، قسم کی پریشانی اللہ بچائے گا. اور اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے تو اللہ اس کو برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ بھی دے دے گا، بڑا حوصلہ بھی دے دے گا. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کہ غریب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ اپنے آپ کو روکیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ یریدون وجہہ. اس ذکر سے کیا مقصد ہے ان کا؟ ذکر سے غرض کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا وزن رکھتا ہے، بہت بڑا. ادھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد، جو تقریباً ہمارے 3 پاؤ کے قریب ہے، 3 پاؤ کے، ایک مد گندم دے دیں، تو غیر صحابی اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس احد پہاڑ جتنے سونے سے یہ 3 پاؤ جو میرے صحابی کی طرف سے یہ بہتر ہے. کیوں؟ میرے صحابی میں جو اخلاص ہے وہ غیر صحابی میں نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے خود فرمایا، رب خود ان کے اخلاص کی گواہی دے رہے قرآن میں. اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہو سکتا ہے کہ رب اخلاص کی گواہی دے، ایمان کی گواہی دے، نیکی کی گواہی دے. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، تلاش کرتے ہیں. لہذا ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رو کے رکھو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کریں آپ. سرداران جو کہتے ہیں کہ جب ہم آئیں ان کو اٹھا لیا کرو، ان کے کپڑے اون کے موٹے موٹے اور ان سے بدبو آتی ہے. دیکھیں، بدبودار کپڑا اور اون کے کپڑے، لیکن اللہ تبارک و فرماتا ہے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہ نظر شفقت ان سے ہٹائیں، ان کو انتہائی پیار سے، محبت سے اور شفقت سے دیکھا کریں.
ایسی تعلیم کوئی اور جگہ ہے، کسی اور دین میں ہے، کسی اور مذہب میں؟ ایسی پیاری تعلیمات کہ مالدار لوگوں کے تکبر کا خاتمہ کرے اور ان میں ہمدردی پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو، اور وہ غریب لوگوں کے لیے شفیق بن جائے، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ چنانچہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی بات کہی جس کی تفسیر میں نے کر دی، تو قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی طرف مائل ہوتا، اس نیت سے کہ یہ تو اپنے ہیں، یہ سردار اگر مان جائیں، ان کے سامنے دین اسلام کی حقیقت آ جائے اور یہ مان جائے، تو شاید ان کی وجہ سے اسلام کو قوت مل جائے۔ شاید آپ کا دل مائل ہوتا تو اللہ نے منع کر دیا، اس سے منع کر دیا، اور کہا کہ دین اسلام کی شوکت ان مالداروں، سرداروں اور ان کی دولت سے نہیں ہوگی، بلکہ اخلاص اور ایمان سے۔ اخلاص اور ایمان کن میں موجود ہے؟ غریبوں۔ اور ہمیشہ یہ حقیقت ہے کہ کسی نبی کے اولین پیروکار غریب لوگ ہوتے ہیں۔ غریب لوگ، مالدار تو جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر مجبوراً آتے دین کی طرف۔ اولین پیروکار ہوتے غریب لوگ۔ ہرقل نے یہی پوچھا تھا ابو سفیان سے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ پیروکار غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہی ہوتا ہے، انبیاء کے اولین پیروکار کیا ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار پھر بعد میں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ گھر میں تھے جب یہ آیت اتری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ اللہ کے حبیب تھے، اور اللہ الحمدللہ کا الحمدللہ کہ الحمدللہ اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بھی ایسے لوگ بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ملا ہے، ان کی ہم نشینی کا حکم ملا ہے۔ گھر سے نکلے اور ان غریبوں کو تلاش کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، سلمان فارسی ان کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، صہیب رومی کو، ان کو تلاش کیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فجر کی نماز سے لے کے طلوع شمس تک، آفتاب طلوع ہونے تک میں اگر بیٹھ جاؤں غریب لوگوں کے ساتھ، ان غریب لوگوں کے ساتھ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسے ہی اگر میں عصر سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے تک، غروب سے پہلے تک اتنا وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤں تو یہ بھی مجھے دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا تو مقصودی زندگی نہیں، مقصودی زندگی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہوگا جنت بھی دے دے گا، اللہ راضی ہوگا تو جنت بھی دے دے گا۔ دنیا تو ضرورت ہے، اور ضرورت کے بقدر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ضرورت کیا ٹھیک ہے، اگر کوئی حق حلال کے طریقے سے زیادہ بھی اختیار کرے منع نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود آخرت ہے۔ تو جو اس عارضی فانی اور غیر مقصودی کے لیے دائمی اور مقصودی کو داؤ پہ لگا دے، اس سے بڑھ کر نالائق کون ہو سکے گا، پھر ناسمجھ کون ہو سکے گا پھر۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار اور عاقل اور دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو اپنائے اور موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے تیاری کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی بھی مسکینی کی حالت میں عطا کر دے، مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں عطا کر دے، اور مجھے میرا حشر بھی نہیں مسکینوں کے ساتھ کر دے، اور اللہ مجھے ان کی محبت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا، خاص کر غریبوں کے بارے میں،
کہ اکڑ، تکبر، غرور کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں کو غافل کیا ہے اپنے ذکر سے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کیجئے آپ کس چیز کی؟ من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ ما اوحی الیک، اس ترتیب سے ترجمہ کرے پھر سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وَاتْلُو، تلاوت کیجئے آپ کس چیز کی تلاوت؟ من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب سے۔ کون سی کتاب؟ ما اوحی الیک، جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی، جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی۔ ما، جو اوحی، وحی کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو۔ لفظی معنی یہ ہے، میں نے ترجمہ کیا تھا، کوئی اس کی باتوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، بامحاورہ ترجمہ۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس اللہ کے سوا پناہ کی جگہ، ملتحدہ پناہ کی جگہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور رو کے رکھے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو یدعون ربہم، پکارتے اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام کو۔ صبح و شام اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ ولا، یوں بھی ترجمہ کر سکے، تلاش کرتے ہیں اس کی رضا۔ ولا تعد عیناک، اور نہ ہٹائیں اپنی نظر، لفظی معنی اپنی آنکھیں، اپنی آنکھیں یعنی نظر نہ ہٹائیں، نظر شفقت نہ ہٹائیں، عنہم، ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں کہ سردار آ جائے دین کی طرف تو دین اسلام کو جو شوکت مل جائے گی، غلبہ مل جائے گا؟ نہیں، وہ میں نے کہہ دیا، اللہ غلبہ دے گا اخلاص اور ایمان سے۔ غلبہ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن بندوں میں اس کے لیے شرط کیوں ہونی چاہیے؟ اخلاص اور اطاعت، ایمان، دین کی پابندی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت بات مانی ہے، مت اطاعت کیجیے آپ اس شخص کی کہ غافل کیا ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے لگا وہ اپنی خواہشات کے، پیچھے لگا اپنی خواہشات کے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا حال حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، کس میں؟ بغاوت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا